وہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، یا مولا کریم میں تو بینا تھا دنیا میں۔ قال، اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اسی طرح سے میری آیات تیرے پاس آئی تھیں تو تو نے ان کو بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج کے دن تجھے بھلا دیا گیا ہے۔ اے میرے پیارے رب، اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا، بے شک میری اس قوم نے بنا لیا تھا حاذَ القرآن مہجورا، اس قرآن کو مہجورا بنا دیا تھا۔ مہجورا کیا ہے؟ اونٹ کو جس طرح مہجورا بنایا جاتا ہے، قرآن کو مہجورا بنانے کی کوشش تو نہیں ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اسمبلی میں، حتیٰ کہ مساجد میں، آغاز تلاوت قرآن پاک سے الا ماشاء اللہ، اس کے بعد حفوات، اپنی خواہشات، دین کا اپنا بنایا ہوا ورژن ڈاکٹر لکھ کے لگا لیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، صاحب خانقاہ وہ لکھ کے لگا لیتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان کو کوئی پریشانی ہے نہ ان کو کوئی غم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ متصل آیت جو ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس کی مکمل نفی کی جاتی ہے۔ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، اور پھر ملاوٹ کر بھی رہا ہوں، کم تول بھی رہا ہوں، کم دے بھی رہا ہوں، اور یہی کام جو ہے یہ گھروں میں ہو رہا ہے کہ تکلیف آ گئی، مشکل آ گئی تو چلو آیت کریمہ پڑھ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید کا کامل عامل بنا دے۔ جو آیت مبارکہ تلاوت ہوئی اس کا مفہوم یہ ہے، ذکر ہو رہا ہے قیامت کا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سارے واقعات میں سے ایک واقعے کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ رسول فرمائیں گے اے رب، وقال الرسول یا رب، اے میرے پیارے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اب یہ مختصر پیغام ہے لیکن بہت بڑا پیغام ہے، اور اگر اس کو سمجھ جائیں تو ہماری کامل اصلاح ہو جاتی ہے، نہ صرف ہماری پورے معاشرے کی ہو سکتی ہے اگر اس پر عمل کیا جائے اور پیش بندی اختیار کی جائے۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، وہ نبی جو امت کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے تھے، وہ نبی جو زندگی بھر امت کے لیے جد و جہد کرتے رہے اور جنہوں نے
23 साल के अरसे में कायनात का सबसे बड़ा इनकलाब बर्पा करके दिखा दिया। क़यामत के दिन जब अल्लाह के हुजूर हाज़िरी होगी तो वो शिफाअत भी करेंगे। इसका तो तज़किरा हम रोज़ाना सबसे सुनते रहते हैं, लेकिन जो तज़किरा छुपाया जाता है या पता नहीं क्यों ज़िक्र नहीं किया जाता, ये भी उन हक़ाइक़ में से एक हकीकत है जिसको ज़िक्र किया जाना चाहिए कि अल्लाह के रसूल जहाँ शफ़ाअत करेंगे वहाँ शिकायत भी करेंगे। वक़ाल रसूल, और रसूल कहेंगे या रब्बी, ए मेरे प्यारे रब, इन्ना कौम इत्तख़ज़ू, बेशक मेरी इस कौम ने बना लिया था हाज़ल कुरआन महजूरा, इस कुरआन को महजूरा बना दिया था। महजूरा क्या है? हाजरा, मुंह फेर लेना, जुदा हो जाना, किसी चीज़ को अदम तवज्जो का शिकार बना देना, किसी चीज़ की तरफ कमा हक़्क़हू मुतवज्जे ना होना, और बहुत सारे, अगर हम कदीम अरबी में जाएं तो इसमें बहुत सारे अल्फाज जो समझने में मदद दे सकते हैं कि अरबी अपने ऊँट के साथ जब जा रहा होता था तो कहीं उसको रुकना पड़ जाता, तो वो ये करता था कि अपना जो सवारी है उसकी, जैसे हम अपनी गाड़ी को ताला लगाते हैं, तो अल अरब ये करते थे कि अपने ऊँट का घुटना बांध देते थे। घुटना बांधने का मकसद क्या है कि हम जितनी देर मसरूफ़ रहेंगे ये ना हो कि बाहर निकलें तो ऊँट गायब हो। ऊँट बस महदूद, उसकी हरकत को महदूद करने के लिए वो बांधते थे, जिसके लिए दो तरीके इख्तियार करते थे। एक तो जिसका टोकन अलामत जिसकी आज भी मौजूद है कि अल अरब जो है वो बड़े फ़ख्र के साथ सर पे वो जो रस्सी रखते हैं उसको उकाल कहा जाता है। ये गोल रस्सी जो है ये उस दौर की यादगार है कि ऊँट को जब खड़ा करना है तो उसका एक पाँव उठाना है, दौरा हो जाएगा, रस्सी जो है ये पकड़नी है और इसको घुटने में डाल देना है। अब एक घुटना जो है वो ज़मीन पे नहीं लग सकेगा और इसका नतीजा ये कि उसकी हरकत महदूद हो जाएगी और वो अगर थोड़ा बहुत चलेगा 3 टांगों पर तो ज़्यादा नहीं चल सकेगा और एक रेंज में रहेगा, उससे बाहर भाग नहीं सकेगा। ये उकाल जो आज यादगार है और अल अरब रुमाल के ऊपर इसको फ़ख्र से डालते हैं, ये भी उसी दौर से चला आ रहा है। एक और तरीका था कि उसकी टांग को पकड़ के दौरा किया, उठाया, रस्सी से बांधा और गले से बांध दिया। ये महजार, महजूरा, हिजार, ये बहुत सारे अल्फाज जो हैं यहाँ भी लागू होते थे इस अमल के लिए, और इसका मकसद भी यही था कि उसकी हरकत को महदूद कर देना ताकि वो आज़ादी से चल ना सके। अब वो ऊँट क्या हो जाता था? महजूरा, जब उसको ये बांध दिया जाता था। तो जो तरीका हमने कुरान के साथ जो सलूक करवा रखा है कहीं बिल्कुल वही तो नहीं है। आप गौर करें, जब आप अपने गिरेबान में झांकेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि असेंबली में इजलास का
آغاز ہوتا ہے تلاوت قرآن مجید سے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ چونکہ پاکستان کی اکثریت آبادی کی مسلمان ہے اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو پہلے تو اس کو یوں محجورہ بنایا کہ جو قاری صاحب تلاوت کرنے والے ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے تلاوت اور ترجمہ سنا سکیں۔ یہ بھی سرکاری فیصلے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ بتانا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کے ساتھ رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کا ترجمہ پھر اپنی من مانی اس کی تشریح۔ اس طرح کی تلاوت لائی جاتی ہے جو ان کی حیثیت، شخصیت یا جو موضوع ہوتا ہے اس کو تقویت عطا کرے یا ان کی خواہشات کو پورا کرے۔ یہ محجورہ بنانے کا عمل ایک میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اسمبلی میں، اس میں ذرا بھر سوچا ہی نہیں جاتا کہ اس بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، نہ اللہ کے قوانین کے حوالے شامل کیے جاتے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کے مفادات اور کچھ نام نہاد طاقتور قوتوں کی ڈکٹیشن جو ہے اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور جو چیخنے چلانے والے ہیں ان کے چیخوں کو بلڈوز کر کے ایک نیا قانون جو ہے وہ منظر عام پہ آ جاتا ہے۔ یہ تو میں نے ملکی لیول کی بات کر دی۔ ہمارے محلوں میں حتیٰ کہ مساجد میں آغاز تلاوت قرآن پاک سے، الا ماشاء اللہ، اس کے بعد حفوات، اپنی خواہشات، دین کا اپنا بنایا ہوا ورژن، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی کامل نفی، اور پھر قوم کی اصلاح کی بجائے یہ کوشش کہ قوم مسلمان نہ بنے بلکہ میرے فرقے کی تابع بن جائے۔ تو کیا یہ وہی کوشش تو نہیں ہے جو اونٹ کو جس طرح محجورہ بنایا جاتا ہے، قرآن کو محجورہ بنانے کی کوشش تو نہیں ہے؟ اور یہی کام جو ہے یہ گھروں میں ہو رہا ہے کہ تکلیف آ گئی، مشکل آ گئی تو چلو آیت کریمہ پڑھ لو، اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارنے لگ جاؤ۔ تو یہ وہی کام ہے جو آل عرب اونٹ کے ساتھ کرتے تھے، اس کی حرکت کو محدود کرنے کے لیے ہم نے قرآن کے ساتھ اگر یہی کیا ہے تو یہ بھی محجورہ ہے کہ قرآن ہماری زندگیوں میں مداخلت نہ کرے، اس کو اپنے مقصد کے لیے تو استعمال کرو۔ ڈاکٹر لکھ کے لگا لیتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ اب میں تو ان کی نیتوں کی تشریح نہیں کر سکتا، لیکن جو عمومی طور پہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس میں قرآن پاک اور اللہ کے رسول کے احکامات کو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک صاحب خانقاہ وہ لکھ کے لگا لیتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
جان لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان کو کوئی پریشانی ہے نہ ان کو کوئی غم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ متصل آیت جو ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس کی مکمل نفی کی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کو ماجورہ بنانے کی کوشش تو نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ایک سودا بیچ رہا ہوں، فرض کیا میرا پیٹرول پمپ ہے، اس میں ویل للمطففین میں لکھ کے لگا لیتا ہوں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، یا پیارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لکھ کے لگا لیتا ہوں، من غشنا فلیس منا، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اور پھر ملاوٹ کر بھی رہا ہوں، کم تول بھی رہا ہوں، کم دے بھی رہا ہوں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے جس کو اقبال نے کہا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ وہی کچھ ہے جس کا سورہ فرقان کی 30ویں آیت میں اللہ نے تذکرہ فرمایا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب میری اس قوم نے، یہ نہیں فرمایا قوم نے یعنی تمام انسان، میری اس قوم نے، یہاں بھی تخصیص ہوگی، ھذا القرآن یہاں اشارہ کر کے پھر تخصیص کر دی کہ یہ والے قرآن جو ہے نا اس کو مہجورہ بنا دیا تھا، اس سے بے رخی اختیار کی۔ اور یہ تو آخرت کی بات ہے، اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ میں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، پہلو تہی کی، دامن بچا کے بچتا نکل گیا، بے توجہی لاپرواہی اختیار کی، اس کی طرف سے اعراض کیا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کی گزران دنیا ہم تنگ کر دیں گے، اس کی گزران دنیا تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے پیدا کریں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، یا مولا کریم میں تو بینا تھا دنیا میں۔ قَالَ، اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اسی طرح سے میری آیات تیرے پاس آئی تھیں تو تو نے ان کو بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور آج کے دن تجھے بھلا دیا گیا ہے۔ اب یہ آیات کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر کا لفظ یہاں بھی استعمال ہوا قرآن پاک کا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن پر عمل نہیں کر رہے تو پھر بھی عیش کر رہے ہیں، تو اس آیت کا مطلب بھی سمجھا دیں کہ آپ کے پاس بے شمار وسائل ہیں لیکن سکون موجود نہیں ہے، تو آپ نفسیات والوں سے پوچھیں، معاشیات والوں سے پوچھیں، آپ اخلاقیات والوں سے پوچھیں، آپ عمرانیات والوں سے پوچھیں کہ زندگی کی جو جستجو ہے، تگ و دو ہے، جد و جہد ہے، اس کا مقصد آخری کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں سیٹسفیکشن، اطمینان۔ تو جب اطمینان پایا ہی نہیں، آپ کے پاس نرم نرم گدے موجود ہیں لیکن آپ اس پہ سو نہیں سکتے ہیں، اطمینان حاصل نہیں ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ معیشتاً ضنکا ہوگی،
आपके पास तरह तरह के खाने मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर ने पाबंदी लगा दी है, ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना। वो ना लगाता तो आपका मैदा खुद ही इजाज़त नहीं देता, आपकी तबीयत खुद ही नहीं मानती कि मैं ये चीज़ें खाऊं। मईशतन दनका हो गई। आपके पास ढेरों किताबें हैं, लेकिन आप उनसे इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते। पूरा कुतुब खाना आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन आपके पास पढ़ने की तौफीक मौजूद नहीं है, तो मईशतन दनका हो गई। तो अर्ज़ करने का मकसद ये था कि ये होना है क़यामत वाले दिन। अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात भी करेंगे। अल्लाह करे कि उन पाकीज़ा लोगों में हम भी आ जाएं किसी न किसी तरह से, कि जिनकी शिफात होगी। लेकिन कुरान पाक में ये भी लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल शिकायत भी करेंगे, और हमारी हरकतों से लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उनमें आ जाएं कि जिनकी शिकायत होगी। अल्लाह ताला उस बुरे वक्त से बचाए। तो उसके लिए अभी से हमें तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी कोशिश में बरकत अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।